اسلام میں ویسے ہی مرد کی بھی تربیت کی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ دونوں کو خیال رکھنا ہوتا ہے. پردے کا حکم دونوں کو دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ احتیاطی تدابیر گھر میں ہے. آپ خود سوچیں، گھر میں اتنی احتیاط ہوگی تو ایک عورت جب باہر نکلتی ہے تو اس کو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے. یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں، شادی سے پہلے آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ کے محرم ہوتے ہیں، آپ کا بھائی ہوتا ہے، آپ کے بابا ہوتے ہیں. ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ کے کمرے میں اسی طرح داخل ہو جائیں. تو شادی کے بعد آپ جوائنٹ فیملی میں اگر رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کن احتیاطی تدابیر کے ساتھ کتنی پریکاشنز لینی ہے اور کیسے آپ نے چوز کرنا ہے کہ مجھے کیسی فیملی میں جانا چاہیے جہاں میری پردے کا، چہرے کا پردہ یا حجاب یا عبایا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں بعد میں. پہلے انسان کی باڈی، انسان کا، اس کو کور کرنا کتنا ضروری ہے اپنے محرم کے سامنے بھی. یعنی غیر محرم کے انسان اپنی زندگی کو مکمل سمجھے کہ آپ کو ہر قسم جو آج کل لڑکیوں کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں فیشن کی اور سارا کچھ آپ کریں، لیکن اس کو کدھر کرنا ہے سب سے پہلے اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے. اجازت دی ہے کہ وہ ایک ہی انسان ہے، ایک ہی آپ کا محرم، بس. اس کے علاوہ محرم کے ساتھ بھی باؤنڈریز سیٹ کی گئی ہیں اور غیر محرم کے ساتھ تو باؤنڈریز بڑھ جاتی ہیں. لیکن ہم نے محرم اور غیر محرم میں فرق ہی نہیں رکھا. اسلام نے عورت کو حجاب کا حکم دیا، لیکن عورت نے کیا کیا؟ حجاب کو ہی اپنا ایک سمجھیں کہ اپنی زندگی کی ایک رکاوٹ سمجھنا شروع کر دیا. حالانکہ حجاب جو ہے، یعنی محرم رشتوں کی تو بات کر دی کہ ان کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا ہے، اور غیر محرم کے لیے ایک مزید چیز سکھائی. اور کس صورت میں؟ حجاب کی صورت میں. اور سورۃ نور آیت 31 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومن عورتوں سے کہہ دے اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنی اپنے گریبانوں میں ڈالے رکھیں. اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاندوں کے لیے، اپنے باپوں، اپنے خامدوں کے باپوں، اپنے بیٹوں، اپنے خامدوں کے بیٹوں، یا اپنے بھائیوں، یا اپنے بھتیجوں، یا اپنے بانجوں، یا اپنی عورتوں کے لیے، یا ان کے لیے جو ان کے غلام ہیں، یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوات والے نہیں، یا ان لڑکوں کے لیے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے. اور اپنے پاؤں زمین پہ نہ ماریں تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جو وہ چھپاتی ہیں. تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو مومنوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ پوری ڈیٹیل آپ کو مل رہی ہے حجاب سے متعلق، عورتوں کو کس طرح سے اپنے حامدوں کے لیے. اب دیکھیں کہ اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، لیکن جو ظاہر ہو جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے بڑی چادر بھی لی یا عبایا لیا، حجاب کیا، پھر بھی کہیں نہ کہیں سے جیسے نظر آ ہی جاتی، جیسے آپ کے ہینڈز ہیں، اسکن نہیں کہہ رہی لیکن ان کی شیپ تو نظر آئے گی نا، چاہے آپ نے گلوز بھی لی ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے. اور زینت جو ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو زینت ہمارے ہاتھ، ہمارا چہرہ، ہمارے پاؤں وغیرہ، یہ ظاہر ہو سکتے ہیں محرم رشتوں کے سامنے. ٹھیک ہے، اور خاوند کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کو الگ سے بتایا جب اس کا ٹاپک شروع ہوا نکاح کا، کہ اس کے ساتھ آپ کا رشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور وہاں آپ نے کیسے رہنا ہے. لیکن اوورآل اکٹھا محرم رشتوں کا بتایا کہ اتنا، یعنی زینت سے مراد یہی ہے کہ آپ اگر مہندی لگا لیتے ہیں، نیل پینٹ لگا لیتے ہیں، یا
آپ نے پہنا ہوا ہے، زیور وغیرہ پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں تو محرم رشتوں کے سامنے تو یہ اتنا سا کر سکتے ہیں نا کہ آپ رنگس بھی پہن سکتے ہیں، آپ مہندی لگائیے تو اپنے ہینڈ ظاہر کر سکتے ہیں، اپنے پاؤں پہ لگائیے، کیونکہ یہ رشتے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ایسے جذبات عموماً نہیں ہوتے۔ اب تو معاشرہ بڑا بدل گیا ہے، اب تو ان رشتوں محرم رشتوں کے اندر بھی بہت سی لوگ خرابیاں کرنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن جو ہے نہیں بال کی بات نہیں ہوئی، اتنا ظاہر ہو سکتا ہے، اتنا آپ چھپائیں کہ جو آپ کی باڈی کم از کم آپ کی اتنی ہو، آپ کا لباس اتنا تنگ نہ ہو، ٹھیک ہے، اپنا آپ کا سینہ چھپا ہوا ہو، یہ ان چیزوں کا خیال رکھ لیں۔ باقی اگر بال وغیرہ نظر آ بھی جائیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن کوشش پہلے لوگ کرتے تھے زیادہ، جیسے کہ باپ یا بھائی یا بیٹا آتا تو جلدی سے اس کو کور کر لیتے، لیکن یہ ہے کہ اتنی اس کے اندر نہیں۔ اور باقی یہ ہے، باقی یہ جو نیچے آپ پڑھے ہیں نا کہ ان لڑکوں کے لیے جو پردے کی باتوں سے واقف نہیں، یعنی وہ چھوٹے بچے کہ جن کے اندر فیلنگس نہیں ہے اتنی زیادہ، ان کو نہیں پتا کچھ بھی عورتوں کے بارے میں، تو ان سے مطلب آپ اگر نہ کریں، پردہ بھی بالغ نہیں ہوئے، لیکن ایسے بچے جو بالغ نہیں ہوئے لیکن آپ ان کی نظر کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نظر ٹھیک نہیں، تو بالغ نہ ہونے کے باوجود بھی ان سے آپ پردہ کریں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی نگاہ یا اس کا اٹھنا بیٹھنا اس ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جس سے پردہ جو ہے کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد زمین پر پاؤں نہ مارے، زمین پر پاؤں نہ مارنے سے مراد کی پازیب وغیرہ ہوتی تھی نا لوگوں نے پہنی، تو زمین پر ایسے آرام سے چلے کہ پتہ نہ چلے کہ پازیب کی آواز نہ لوگوں تک آئے، کہیں آپ کی پازیب کی آواز سن کر کسی مرد کے اندر کوئی ایسا احساس نہ آ جائے جس سے اس کا ایمان ظاہر ہونے کا خطرہ ہو۔ اسلام نے کتنی حفاظت کی ہے عورت کی کہ عورت کسی بھی طرح بھی کسی مرد کے ذہنیت کا شکار نہ بنے۔ آپ سوچیں، حجاب باڈی تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، اگر عورت کو حجاب کا حکم نہ دیا جاتا یا اس طرح چھپانے کا، تو مردوں کے لیے اس سے بڑی اٹریکشن کیا تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا نہیں چھوڑا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ اب عورت کو مرد کا فتنہ قرار دیا، کیوں؟ کیونکہ عورت کے اندر اللہ نے فطرتی اٹریکشن رکھی، اور یہ مرد کی آزمائش عورت، تو اللہ نے مردوں کو عورتوں کے فتنے سے بچانے کے لیے یا عورتوں کو اپنے آپ کو فتنہ بنانے سے بچانے کے لیے طریقے اور سلیقے سکھائے۔ اگر عورت اس کے مطابق چلے گی تو نہ وہ دوسروں کے لیے فتنہ بنے گی، اور مرد کا ایمان بھی بچے گا اور عورت کا بھی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، اور ہاتھوں کا بھی، اور باقی جو ماں کے پاؤں وغیرہ، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آج کے دور کی بات کی جائے، ویسے اس کے اوپر لمبی بحث ہے، انشاءاللہ وہ پوری بحث آپ کے ساتھ نا گروپ میں شیئر کی جائے گی، آپ اسے لازمی پڑھیں تاکہ آپ کے پاس دلائل ہو، ٹھیک ہے، وہ لمبی ہے، آپ میں سے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، کسی کے بھی ساتھ پوچھا جا سکتا ہے کہ اچھا اس طرح سے لوگ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں تو ہم اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں۔ ہر ایک اپنا اپنا ایک موقف ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ فرض ہے، کچھ نہیں مانتے، لیکن چلیں یہ الگ بات ہے الگ سے۔ اگر آج کے دور کی بات کی جائے، آج کے دور کی، تو میرا خیال ہے کہ اگر فرض نہ بھی ہو نا تو فرض کر لینا چاہیے۔ اب عورت کا چہرہ ہی مرد کے لیے اٹریکشن کا باعث بنتا ہے نا، کیا بات ہے، یہی ہے عورت کا چہرہ، اچھا اگر نقاب کیا بھی ہو اور ہاتھوں پر ہاتھ بہت خوبصورت ہوں، گوڑے ہوں، اور رنگس بھی پہنی ہوں، مہندی بھی لگی ہوئی ہو، آپ خود سوچیں کیا اس سے بڑی اٹریکشن ہو سکتی ہے؟ جو ہم لوگوں نے اپنا لباس اتنا چھوٹا کر لیا ہے کہ ہماری لیگز نظر آتی ہیں اور ہمارے پاؤں جو ہیں وہ اٹریکشن کا سبب بنتے ہیں۔ تو آج فتنے بڑھ گئی ہیں، اگر کوئی کہتا ہے نا فرض نہیں تو اس کو پھر بھی فرض کر لینا چاہیے۔ مرد جو ہے
کہتے جی ڈکی چھپی عورت کو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، نہیں جو لوگ نہیں کرنا چاہتے نا ان کے بہت سے سوالات ہیں. پھر یہ کہ مرد اپنی نگاہ خود نیچی کر لے، عورت کو ہی حکم دیا گیا. کل ہی میں ابھی جب اس پہ ریسرچ کر رہی تھی تو ایک انہوں نے لاسٹ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ انڈیا کے اندر ایک ایکٹریس ہے، آئی تھنک ان کا نام سارا خان ہے. تو وہ ڈسکشن ان کی ہو رہی تھی انڈین ایکٹریس کے ساتھ ہی، لیکن وہ خود مسلم ہے. پردے کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کے پردے کی اتنا ان کا مذاق بنایا کہ اچھا پردہ ہم کیوں کریں، مرد کیوں نہیں اپنی آنکھوں کو سنبھال سکتے، عورت کو کیوں کہا گیا ہے عورت برقع پہنے، برقع لگایا ہوتا ہے تو مرد کو آنکھوں پر برقع پہن لینا چاہیے. بہت سی انہوں نے باتیں کی. بعد میں انہوں نے اپولوجائز بھی کیا، لیکن دیکھیں کہ بات یہ ہے بعد میں ریئلائز ہونا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے. دراصل ہماری تربیت نہیں سی، ہم سمجھتے ہیں خود اس طرح کا لباس پہنتے ہیں کہ سب کچھ نظر آتا ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے. اور اگر خود ایک غلطی کر رہے ہیں تو اس کو غلطی ماننا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اسلام کو کہیں کہ تم اپنا انداز بدل لو. اسلام نے جو بتا دیا اس کے اندر اتنی حکمتیں چھپی ہیں کہ انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا. پردے کی اتنے فوائد ہیں، یہ عورت کے لیے حسن ہے، یہ ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے لیے زندگی روک کر رکھنے کا سبب نہیں بن سکتا. یہ ہماری حفاظت ہے، ہم اپنی امانتوں کے اندر اپنی امانتوں کے ساتھ وفاداری کر رہے. اللہ نے جب عورت کو آزمائش بنا دیا مرد کے لیے تو ہم مردوں کو کیوں قصوروار کہیں. عورت اپنے آپ کی خود حفاظت کرے گی. مرد کو بھی نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا. سورۃ نور کے اندر پہلے مردوں کو کہا گیا کہ مومن مردوں سے کہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور پھر اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا گیا. چونکہ ہم مردوں سے مخاطب نہیں ہیں، ہم عورتوں سے ہیں، اور ہم نے عورتوں کے پوائنٹ آف ویو سے ہی اپنے آپ کو بات سمجھانی ہے، بتانی ہے. ہم لوگ اس چیز کی قدر نہیں نہ کرتے، لیکن جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اگر ہم ان کی تھوڑا سا ان کا پڑھیں، ایک فرانس میں ایک خاتون تھی خولا لکاتا، انہوں نے مطلب جاپانی نو مسلمہ تھی، نے اسلام قبول کیا. فرانس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، مسلمان ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ایک حجاب کے موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی تھی. اسلام قبول کرنے سے پہلے کہتی ہیں کہ میں بہت ٹائٹ ڈریس اور شارٹ ڈریس پہنا کرتی تھی، لیکن میں جب اب لمبا ڈریس پہنتی ہوں، لمبی پوشاک پہنتی ہوں تو مجھے خوشی اس سے زیادہ ہوتی ہے. کہتی ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے میں ایک شہزادی ہوں. اور پہلی مرتبہ میں نے جب حجاب پہنا تو میں نے اپنے آپ کو پاکیزہ اور محفوظ سمجھا. مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو گئی ہوں. میرا حجاب صرف اللہ کی اطاعت ہی نہیں تھا بلکہ میرے عقیدے کا بھی اظہار تھا کہ میں مسلمان ہوں. حجاب پہنے والی مسلمان عورتیں ایک بڑی ہجوم میں بھی قابل شناخت ہوتی ہیں کہ وہ مسلمان ہے، جبکہ غیر مسلم کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ شارٹ ڈریس پہنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ منی ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے نا، کہتی ہیں کہ اس کو پہن کر وہ نان مسلم تھی اور مسلمان ہو کر وہ اپنی فیلنگ شیئر کر رہی ہیں کہ جب کوئی شارٹ ڈریس پہنتا ہے دراصل وہ سامنے والے کو کہتا ہے کہ آپ کو میری ضرورت ہے تو مجھے لے جا سکتے ہیں. یعنی ایک دعوت ہے، کھلی انویٹیشن کہ اگر آپ کو میری نیڈ ہے تو آپ مجھے لے کے جا سکتے ہیں. اور کہتی ہے کہ حجاب صاف طور پر یہ بتاتا ہے کہ میں آپ کے لیے ممنوع ہوں، آپ کو میرے تک پہنچنے کی یعنی انسان باہری لاک لگا لیتا ہے. جو لاک سمجھیں کہ حجاب نقاب ایک لاک ہے. جو حجاب لیتا ہے، جو اپنے آپ کو ڈانپتا ہے، سنبھالتا ہے، سمجھے کہ وہ عورت اپنا گھر لاک کر کے رکھتی ہے، اور جو لاک کو کھول کے باہر جاتی ہے فنکشنز کے اندر
आपने शादी ब्याह के फंक्शंस तो देखे होंगे कि किस तरह से सब कुछ उतार दिया जाता है। इवन कि एक मासूम सी लड़की हो ना, जिसको हम बड़ा मासूम सा समझते हैं, दूसरों की देखा-देखी उसका भी सब कुछ उतार दिया जाता है। यानी आपको बहुत जिहाद करना पड़ेगा खुद। हिजाब गुटर नहीं है, ये तो हुस्न है हमारा। और आप देखें कि एज़ अ बीइंग अ मदर आप अभी नहीं है मदर, फिर भी फ़ील करें कि कोई आपकी बेटी को हवस की निगाहों से देखे, तो आपकी क्या फ़ीलिंग्स होंगी? हुँ? दिल कलेजा मुँह को आएगा और वो जान निकल जाएगी कि हमारी औलाद को कोई देखे भी क्यों? चाहे वो कोई मर्द है माँ या बाप है। तो हम भी तो किसी की बेटी है ना, और हम तो किसी की इमानत है। और अगर हमने ख़यानत की, तो हमारी वजह से 4 मर्दों को सज़ा मिल सकती है। कौन-कौन? बाप को, बेटे को, भाई को, हामिद को। तो अगर हम खुद को शो पीस बनाकर लोगों के सामने लेके आएँगे, लोगों को दिखाएँगे कि ये है जी असल मैं ये हूँ, मुझे देख सकते हो। ख़ास तौर पे जो फंक्शन्स होते हैं, उन पर निकाब तो दूर की बात, हिजाब तो दूर की बात, सर पे गले में भी दुपट्टा नहीं होता। हदूद पमाल कर दी जाती है कि बस जिस शादी के आ गई सारे गुनाह माफ़ हो जाने, जो मर्ज़ी करें। सब चीज़ की सबकी इजाज़त है और ज़िंदगी में एक दफ़ा तो होता है, और दुल्हन के साथ दुल्हन को भी ये कहा जाता है कि ज़िंदगी में एक दफ़ा तो तुम्हारी शादी होनी है, तो कुछ नहीं है, बार-बार तो नहीं शादियाँ होती। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारी टीम मेंबर हैं, उनकी कज़िन हैं, वो पर्दा करती थीं, तो ये है कि शहरी पर्दा भी करती थीं वो। लेकिन जैसे उनकी शादी हुई, तो शादी पे वो अपनी बात नहीं मनवा सकीं, उनके घरवालों ने ज़बरदस्ती, उनकी कज़नों ने जो ज़बरदस्ती उसके साथ किया, तो उसका पर्दा वग़ैरह का ख़्याल नहीं रखा। तो ये बात आप याद रखें कि अगर आप ये सफ़र शुरू करेंगी अपने आप को छुपा के रखने का, तो अगर आपकी फ़ैमिली वैसी नहीं है, तो आपको एक सख़्त तरीके के साथ आगे बढ़ना है। यानी नॉर्मली क्या आप कैन ये कहें कि जी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ये तो बिल्कुल भी ना सोचें ना। सपोर्ट आपने खुद को करना है, अपनी ज़ात को खुद करना है। हुँ? फिर ही जो है ना, आपके लिए हिजाब आपका बच सकता है। वो औरत कहती है मज़ीद कि मौसम गर्मा में हर शख़्स गर्मी महसूस करता है, लेकिन मैंने अपने हिजाब को अपने सर और गर्दन पर बराह रास्त पड़ने वाली सूरज की किरणों से बचने का मौसर ज़रिया पाया। कहती हैं पहले मुझे हैरत होती थी कि लोग मुसलमान औरतें कैसे बुर्का ले लेती हैं, अंदर साँस कैसे जाता होगा। लेकिन वो मज़ीद डिफ़ाइन करती हैं कि इसका इन्हिसार आदत पर होता है, कि जब औरत इसकी आदी हो जाती है, तो कोई वक़्त दिक्कत नहीं रहती। पहली बार मैंने निकाब लगाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ फीलिंग्स थी कि गोया कि मैं एक अहम शख्सियत हूँ। मुझे एक ऐसे शाहकार की मालिका होने का एहसास हुआ, जो पोशीदा मुसर्रतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो। मेरे पास एक खज़ाना था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, जिसे अजनबियों को देखने की इजाज़त नहीं थी। कहती हैं जब मैंने सर्दियों का बुर्का बनाया, तो मैं आँखों का बारीक नकाब भी शामिल मैंने कर लिया। अब मेरा पर्दा मुकम्मल था और मैं बाहर निकलती थी, भीड़ में होती थी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं मर्दों के लिए एक गैर मुरई हो गई हूँ, यानी किसी को मेरे से कोई सरोकार नहीं। आँखों के पर्दों से पहले मुझे इस वक़्त बड़ी परेशानी होती थी जब इत्तफ़ाक़िया तौर पर मेरी नज़रें किसी मर्द की नज़रों से टकराती थी। लेकिन इस नए नकाब ने स्याह ऐनक की तरह मुझे अजनबियों की घूरती निगाहों से महफ़ूज़ कर दिया। और आज हम समझते हैं कि ये सब चीज़ें मेरी तरक्की के अंदर रुकावटें हैं। बिल्कुल भी रुकावटें नहीं हैं, अगर हम इसको अच्छे से कर
لیکن چند لمحوں کے لیے ہم جب اپنی نمائش کروا لیتے ہیں تو ہم اپنی حیا داؤ پہ لگا دیتے ہیں. حیا ہماری زینت ہے، حیا ہمارا سکون ہے، حیا ہماری زندگی کا مقصد ہے. الحیاء بالایمان، حیا ایمان سے ہے. اگر حیا ختم، ایمان ختم. حیا کیوں ضروری ہے؟ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کے لیے حیا بہت ضروری ہے. اگر حیا نہیں ہوگی نا تو ایمان ختم ہو جائے گا. اور حیا کے ختم ہونے کی جو کھلم کھلی جو سب سے پیک ہے نا کہ میری حیا ختم ہو گیا، سمجھے سب کے سامنے اسی طرح آ جانا، کسی قسم کی حیا کا باقی نہ رہنا. ٹھیک ہے، اس لیے اپنے حسن کو اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھیے. جتنی غیر نظریں اس پر پڑیں گی اس کی دلکشی میں کمی واقع ہوتی جائے گی، کیونکہ آپ بہت سے مردوں کے ذہن کے اندر ایک خوبصورت شو پیس کی طرح سما جائیں گی. آپ کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت کیسے رکھی ہے اور عورت کی فطرت کیسے رکھی ہے. عورت کو شاید لگتا ہے کہ قصور مرد کا ہے، اس کو اپنی نظریں نیچے رکھنی چاہیے. وہ نہ سوچے آپ کسی کے ایمان بچانے کا سبب بن جائے، اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے. آپ کا ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے کہ کسی غیر محرم کے ذہن میں میری بات، میری تصویر نہ آئے. یعنی مجھے نہ وہ دیکھے گا نہ ہی اس کے ذہن کے اندر میں آؤں گی، میں ایک ہی بندے کے سامنے جائیں. آپ کا محرم، آپ کا شریک حیات خود خوش قسمت تو تبھی سمجھے گا نا جب آپ اس کو احساس دلائیں گی کہ یہ حسن تو بس آپ کے لیے ہے، باقی سب تو اس سے محروم ہے. تو جب اس حسن کی دلکشی سے سبھی محظوظ ہوتے رہیں گے، سبھی آپ کو دیکھ کر چسکے لیتے رہیں گے، تو پھر آپ کے حامد کے لیے تو کچھ بھی منفرد نہیں. تو اپنے حامد کے لیے انفرادیت پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو یونیک بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے حسن کی حفاظت کرنی ہے. اپنے آپ کو ایسا رکھنا ہے کہ آپ کو صرف آپ کے جو محرم رشتے ہیں وہ، اور پھر آپ کے حسن سے محظوظ صرف آپ کا ہسبینڈ ہو سکے. پھر دیکھیے گا کہ آپ کے رشتوں کے اندر کتنی دلکشی ہوگی. خود کو سنبھالنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے نا پہلے سے زیادہ اپنے پردوں کی حفاظت کرنے کی. اس کا 100% تعلق آپ کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے. یقین جانے آپ ابھی سے سوچیں گے، پھر آپ اللہ سے دعا کریں گے اللہ مجھے فیملی بھی ایسی دینا کہ جہاں پہ ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے. ہو سکتا ہے ابھی آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ نہ کرے، لیکن ان فیوچر جب آپ کا رشتہ ہو جائے اور آپ کا نکاح ہو جائے تو وہ وہاں فیملی ایسی ہو کہ جو آپ کو بہت سپورٹ کرے. ابھی سے ذہن بنے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے لوگ عطا کریں گے. لیکن ابھی نہیں نا کچھ کر سکتے، تو پھر جیسی سوچ ہوگی ویسے لوگ ملیں گے اور وہاں پہ جا کر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اپنے کزنس کے سامنے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نہیں بتا کے آتے. جیسے ابھی اوپر کسی نے کہا کہ ہم منع کرتے ہیں پھر بھی پوچھے بغیر آ جاتے ہیں. تو آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو آپ پکا سمجھیں کہ لوگ تو نہیں سمجھیں گے، تو مجھے جب اتارنا نا تو لاک کر کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہیں کوئی آ نہ جائے. یعنی زیادہ احتیاط کریں، لوگوں پہ نہ چھوڑیں. لوگ نہیں سمجھتے تو آپ احتیاط زیادہ بڑھا لیں، کیونکہ آپ اللہ کو کہیں گے پھر بھی حد سے زیادہ احتیاط کے باوجود بھی اگر کبھی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے نا. آپ تو احتیاط کریں گے، آپ وہاں سے اٹھیں. جیسے جو عورتیں پردہ کرتی ہیں اور جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں نا، ان کو اگر وہ اخلاص کے ساتھ کرتی ہیں ان کو بڑے طریقے آتے ہیں کہ میں نے کس جگہ پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کرنا ہے جہاں میں ریلیکس ہو سکوں، سب اتار کر اور چینج وغیرہ کر سکوں. وہ ساری احتیاطی طریقہ حالانکہ گھر میں کوئی نہ بھی ہو نا، ان کو پتا ہے کہ آج ہے نا کسی نہ کسی نے، تو وہ گھر نہ ہونے پر بھی احتیاط کرتی ہیں. تو احتیاط آپ کے ذہن میں ہوگی انشاءاللہ. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو سارے طریقے سکھا دیں گے. بس اپنی نیت کو خالص کر لیں اور 100% سوچے کہ میں نے حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ.
انشاءاللہ. اور آج کی دعا یہی ہے کہ اپنے لیے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میری عزت کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. اور کیا دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے صرف میرے حسن کو میرے شریک حیات کے لیے سنبھال کر رکھ دیجیے. میرے اندر یہ احساس ختم کر دیجیے کہ میں کسی دوسرے کو اٹریکٹ کروں. شادی بیاہ پر عورتیں اتنا سج دھج کے کیوں جاتی ہیں؟ دوسروں کی اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے نا، چاہے وہ عورتوں کی ہو. ظاہری بات ہے کٹھا سسٹم ہوتا ہے ایک ہی جگہ پر تو مرد بھی تو ہوں گے. ایسی جگہوں پہ تو زیادہ چھپ کے آنا چاہیے، لیکن ایسی جگہوں پہ کھل کے آیا جاتا ہے. گھر میں ہم اتنا زیادہ نہیں اس طرح سے ریڈی ہوتے، لیکن جہاں نمائش لگی ہوتی ہے، یوں سمجھے کہ فنکشن از اے ایگزیبیشن، کہ آپ وہاں پہ نمائشیں لگی ہیں طرح طرح کی، اور ہر ایک اپنا جو ہے نا اپنے آپ کو دکھا رہے. تو آپ کوئی شو پیس تو نہیں، آپ تو قیمتی چیز ہیں لائک گولڈ اینڈ سلور ڈائمنڈ. تو آپ کو کیا کرنا ہے، خود کو بڑا چھپا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، سنبھال کے کریں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمارے جذبوں کی، ہمارے کردار کی، ہمارے ذہن کی، ہماری باڈی کی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.